السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھی بکارن ایک تھیلا اٹھا کر تیزی سے میری طرف بھاگ کر پہنچی تھی اور روتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر پتر، اس کو بچا لو۔ میں نے جیسے ہی تھیلے پر نظر ڈالی میرا دل کانپ کر رہ گیا، کیونکہ اس میں تو ایک بالکل چھوٹا سا بچہ سردی سے کانپتا ہوا نیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے فوراً اس بچے کو لے کر وارڈ کی طرف بھاگا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کے بچے کو ہوش آ گیا تھا۔ سینئر ڈاکٹر مجھ پر بری طرح سے برس رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر تک پولیس بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ جب نوزائیدہ بچے کو لانے والی بوڑھی بکارن کو تلاش کیا گیا تو وہ گیٹ کے پاس زخمی حالت میں۔ میرا نام ڈاکٹر منیر ہے، اور آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس سے کون واقف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سیلاب آ رہے ہیں اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی کڑی اور مشکل صورتحال ہے۔ کوئی بھی گلی، کوئی بھی محلہ اور کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں جس پر پانی کا اثر نہ ہوا ہو۔ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، مال مویشی ڈوب گئے اور زندگی ایک امتحان کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں پانی داخل نہ ہوا ہو، یا جس گھر کا کوئی بھی فرد اس سیلابوں کی وجہ سے بیمار یا پریشان نہ ہوا ہو۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھ گیا اور ہر کمرہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارے ہسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ تھی اور یہ حکم جاری ہوا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر ڈاکٹرز کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ لائیو ڈیوٹی کریں گے۔ ایسی کوئی رات نہیں ہونی چاہیے جب ہسپتال میں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہ ہو، کیونکہ حالات کسی بھی وقت اچانک سے بگڑ سکتے تھے۔ 1 ہفتے کے لیے میری ڈیوٹی مقرر کر دی گئی تھی اور مجھے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں ان مشکل حالات میں لوگوں کے کچھ کام آ سکوں۔ مجھے ہمیشہ سے دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رہا، اور یہی جذبہ مجھے رات رات بھر جاگنے اور ڈیوٹی کرنے کی طاقت دیتا تھا۔ میرے ساتھ ایک اور لیڈی ڈاکٹر کی بھی ڈیوٹی تھی، جو ہم سب کی نہ صرف سینئر تھی اور بلکہ پورے ہسپتال کی انچارج بھی تھی۔ ان کا نام ڈاکٹر فائزہ تھا۔ وہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہت سنجیدگی سے لیتی تھی، اس لیے ہمیں ان کی موجودگی میں بہت زیادہ حوصلہ ملتا تھا۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو ہماری رہنمائی کریں گی۔ اس رات باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، بجلی بار بار آ جا رہی تھی اور پوری در و دیوار ایک خوفناک کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت ہسپتال کے اندر کوئی خاص ایمرجنسی نہیں آئی تھی۔ جو مریض پہلے سے داخل تھے ان کی دوائیاں دی جا چکی تھیں اور اپنے بستروں پر پرسکون سے سو رہے تھے۔ میں نرسز کے ساتھ کمرہ چیک کر کے واپس آ رہا تھا کہ اچانک گیٹ کی طرف سے شور سنائی دیا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور بالکل تھکن سے چور و چور تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بہت بڑی ایمرجنسی میں ہے۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور ہانپتی ہوئی اور روتی ہوئی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ اس کو بچا لو، اس کو بچا لو۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چھوٹا سا تھیلا تھا جسے وہ سینے سے لگا کر پکڑے ہوئے تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تھیلے میں کوئی اس کا سب کچھ ہے۔ میں چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا، آخر اس تھیلے کے لیے اتنی بدحواسی کیوں ہے؟ لیکن جب میں نے اسے وہ تھیلا پکڑا اور کھول کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر تو ایک ننھا سا بچہ تھا جو شدید سردی کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی سانسیں بہت ہلکی چل رہی تھیں اور جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔
اور میرے ہاتھ کانپ گئے، لیکن میں نے ہمت کر کے فوراً سے بچے کو باہر نکالا اور زور سے آواز دی، نرسز جلدی آؤ، بچے کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے بھاگ کر اسے قریبی کمرے میں رکھا اور نرسز کے ساتھ مل کر فوراً سے گرم کپڑے، کمبل اور آکسیجن کا انتظام کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ جلدی جلدی ہیٹر آن کرو۔ ویسے بھی ان دنوں گرمیوں کا ہی موسم تھا، لیکن کہتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کے لیے موسم 3 مہینے پیچھے کا ہوتا ہے، اور یا پھر 3 مہینے سے آگے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بالکل بھی امیونٹی نہیں ہوتی۔ اور یہ بچہ تو سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے تو نیلا پڑ چکا تھا، اس سے جلدی جلدی ہیٹر آن کروایا۔ اتنی دیر سے ڈاکٹر فائزہ بھی آ گئی۔ انہوں نے ایک نظر بچے پر ڈالی اور ڈاکٹر فائزہ کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت نہ صرف پریشان بلکہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سختی جھلک رہی تھی اور وہ چلتی ہوئی قریب آئیں اور بلند آواز میں کہنے لگی، یہ کیس کس نے لیا ہے؟ یہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے لہجے میں ایک ایسا تنزیہ اور سختی والا جملہ تھا کہ کمرے کی دوسری طرف دیکھی جا چکی تھی، اور نرسیں موجود تھیں جو ایک دم سے سہم گئیں، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اور پھر ایک نرس نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور آہستہ آواز میں کہا کہ ڈاکٹر منیر نے کیس لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر فائزہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور انتہائی غصے میں بولی، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ آپ نے سوچے سمجھے بغیر کیس پکڑ لیا اور فوراً سے علاج بھی شروع کر دیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ عورت کون تھی؟ یہ بچہ کہاں سے آیا تھا؟ کس حال میں تھا؟ میں اٹھا کر لائی ہیں۔ یہ سب پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہسپتال میں چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ آپ کو سب سے پہلے کاغذی کارروائی کرنی چاہیے تھی، شناخت کرنی چاہیے تھی، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ علاج شروع کرنا ہے یا نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل میں حیران بھی ہوا اور تھوڑا سا دکھی بھی، کیونکہ ایک طرف وہ اصولوں کی بات کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے سامنے ایک ننھا سا بچہ اپنی سانسوں کے لیے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر فائزہ کے لیے اصولوں کی پاسداری سب سے مقدم ہے۔ میں نے تھوڑے اعتماد کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحبہ، جتنی دیر میں یہ سب کاغذی کارروائی پوری کروں گا، اس بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور ابھی بھی صورتحال نازک ہے۔ ہمیں لمحہ غیر ضائع کیے اس کے علاج پر توجہ دینی ہوگی۔ میں نے ان کو ڈھکے چھپے مگر مضبوط الفاظ میں یہی کہا کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں، اگر آپ نے اس وقت مجھے روکا تو اس بچے کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے یہ سنا تو وہ سخت لہجے میں بولے، اگر یہ پولیس کیس نکلا یا کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی تو آپ پھر خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہسپتال کا نام کی صورت بدنام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ یہاں سے کہیں اور نوکری تلاش کریں۔ ڈاکٹر فائزہ خود ایک عورت تھی اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے اپنے بچے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ایک ایسی سخت باتیں کر رہی تھی جیسے ان کے دل کے اندر کوئی بھی نرمی باقی نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر غصہ آنے لگا، کیونکہ میرے سامنے ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ نوکری چلی جائے گی۔ میں نے بھی فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی ذمہ داری پر یہ سب کر رہا ہوں، جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، لیکن اس وقت میرا فرض ہے کہ اس بچے کو بچانے کی پوری کوشش کروں۔ یہ کہہ کر میں نے دوبارہ اس بچے کو چیک کرنا شروع کر دیا اور پورے دھیان کے ساتھ علاج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلدی جلدی اس کے جسم کا درجہ حرارت نیچے لانا اور اسے سانس لینے میں مدد دینا یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک لمحہ قیمتی تھا اور ایک چھوٹی سی تاخیر بھی اس کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ تو سارا معاملہ میرے اوپر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
لیکن مجھے ایک بہت ہی بری خبر ملی۔ ایک نرس نے آ کر بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو جہاں بچہ چھوڑ کر گئی تھی وہ اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ عورت کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی یہ بچہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا تو میں پھر اس کو ہوش آئے گا تو اس کو عورت کے حوالے کر دوں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھے۔ لیکن اب جب وہ عورت یہاں پر موجود نہیں تو سوال اٹھنے لازمی تھے۔ لوگ پوچھتے کہ بچہ کہاں سے آیا، کس نے لیا اور کون چھوڑ گیا۔ یہ معاملہ اس لیے زیادہ خطرناک تھا کہ پولیس اسٹیشن ہمارے ہسپتال سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، اور پچھلے 2-3 معاملات میں ایسا بھی ہو چکا تھا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ میڈیا والے بھی ہسپتال تک آ گئے تھے اور ہسپتال کے اندر بدنامی شرمندگی کا باعث بنے تھے۔ میں نے نرس کو کہا کہ جا کر اس عورت کو تلاش کرو۔ نرس باہر گئی، ہسپتال کے آس پاس کے کمروں میں دیکھا، راہداریوں میں تلاش کیا، لیکن اسے وہ عورت کہیں نہ ملی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے بچے کو اٹھا کر لائی تھی اور اب کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ادھر بچہ بھی 2 گھنٹے بعد ہوش میں آ گیا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی بہتر ہو رہا تھا، لیکن اب اسے سے بڑا سوال یہ تھا کہ بچہ کس کے حوالے کریں۔ اگر وہ عورت ہی غائب تھی تو یہ تو اور بھی زیادہ مشکل صورتحال تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں صرف اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹر فائزہ دوبارہ کمرے میں نہ آ جائے اور یہ سوچ سمجھ کر ان کو کچھ بھی نہ بتایا اور چلا جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں، اگر ان کو علم ہو گیا تو براہ راست مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ لیکن میرا ڈر جلد ہی سچ ثابت ہوا۔ ڈاکٹر فائزہ اچانک کمرے میں آ گئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی کہ جب بچہ اب بالکل ٹھیک ہے تو اس عورت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک کیوں روکے بیٹھے ہو؟ کیا کوئی پیچیدگی باقی ہے؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، نہیں، بچہ اب بالکل نارمل ہے، صرف سردی کی وجہ سے حالت بگڑ گئی تھی، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے تیز لہجے میں کہا، پھر اسے فوراً لواحقین کے حوالے کرو، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک نرس کے منہ سے اچانک یہ بات نکل گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ، وہ بوڑھی عورت تو کہیں سے مل ہی نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے لگا اب میرا بچنا مشکل ہے، لیکن ایسی لمحے ایک اور نرس دوڑتی ہوئی اندر آئی اور ہانپتے ہوئے بولی کہ وہ بوڑھی عورت ہسپتال کے باہر گیٹ کے پاس زخمی حالت میں پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پولیس بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن اندر تک سنائی دے رہا تھا اور اس آواز نے میرے اوسان خطا کر دی۔ میں جتنا ڈرا ہوا تھا اتنی ہی گھبراہٹ ڈاکٹر فائزہ کے چہرے پر بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اگر اس بار بھی میڈیا نے کوئی ویڈیو بنا لی اور یہ معاملہ ہسپتال کے خلاف وائرل ہو گیا تو ہسپتال کے مالکان ہمیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں فوراً سے نوکری سے نکال دیں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آج یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس بوڑھی عورت کو اٹھانے کے لیے جب ہم لوگ باہر گئے تو پولیس پہلے ہی گیٹ کے باہر کھڑی دیکھ رہی تھی، اور ہم سب ہسپتال کے سامنے کیوں پڑی تھی، یعنی پولیس کی نظروں میں وہ آ چکی تھی اور اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے اس کو اٹھوایا اور اسٹریچر پر ڈال کر اندر لائے تاکہ لوگ بھی زیادہ ہجوم نہ بنائیں اور شور نہ کریں۔ ہم نے اس کو مرہم پٹی کروانے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تاکہ فوری طور پر اس کو آرام آ جائے۔ مرہم پٹی کرنے کے لیے بھیجا تھا اور حالت کو سنبھالا، لیکن پولیس اب تک ہسپتال کے اندر داخل ہو چکی اور ساتھ ہی ایک امیر آدمی بھی اندر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو چہرہ پہچان میں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے اس کی تصویر کسی اخبار میں دیکھی، پھر پتہ چلا کہ وہ اس علاقے کا MNA ہے۔ اس نے اندر آتے ہی غصے بھرے لہجے میں کہا کہ یہ بوڑھی عورت میرا بچہ چرا کر بھاگی تھی۔ ہم سبھی لوگ یہ سب سن کر سکتے میں آ گئے۔ یہ کوئی معمولی چوری کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو
MNA کے بچے کا معاملہ نکلا، اور ایسا معاملہ تو ظاہر ہے خبروں تک ہی نہیں بلکہ شاید بہت اوپر تک چلا جانے والا تھا۔ سیدھا بچے کے پاس گیا اور نرسری میں جا کر اس کو دیکھا۔ بچہ پہلے سے ٹھیک ہو چکا تھا، اس کو دودھ وغیرہ بھی پلایا جا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھی اور جاگنے کے بعد ایک نرس کی گود میں بڑے مزے سے کھیل رہا تھا۔ MNA نے فوراً وہاں موجود سب کو اکٹھا کر کے کہا، بیان دو، اور ہر ایک سے سوال کیا۔ ڈاکٹر بیان دے، سینئر ڈاکٹر بیان دے، ڈیوٹی پر کون تھا؟ کس نے بچے کو پہلے دیکھا؟ کس نے اسے ہاتھ لگایا؟ اس عورت نے کیا کہا اور اس کی حالت کیسی تھی؟ وہ زخمی حالت کیسی ہوئی؟ وہ ہر ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے پولیس والوں کے کاغذ کا قلم لے کر بیٹھ گئے۔ ہم نے وہی سب بتایا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے کہا وہ عورت بھاگتی ہوئی آئی تھی اور بچے کو ایک تھیلے میں ڈال کر لائی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت خراب تھی اور ہم نے بس علاج شروع کر دیا، لیکن وہ کیسے زخمی ہوا تھا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اور شاید وہ پہلے سے زخمی تھی لیکن میں نے اس پر غور نہیں کیا کیونکہ میرا دھیان صرف بچے کی جان بچانے کی طرف تھا۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا، معاملہ ویسا ہی بن گیا جیسے پہلے سے خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اب یہ کہانی رکنے والی نہیں تھی، میڈیا بھی یہ بات پہنچے گی کہ اسپتال میں ایک دن ایک بچہ لایا گیا جو بڑے آدمی کا بچہ نکلا، اور اس کو چوری کرنے اور بھاگنے والی کوئی نکرانی تھی۔ اس MNA نے فوراً اپنا بچہ وہاں سے اٹھایا اور ساتھ لے کر چلا گیا۔ پولیس نے ہمیں صاف کہہ دیا جیسے ہی یہ عورت ہوش میں آئے تو فوراً اطلاع دیں تاکہ ہم اس کا پہلا بیان لے سکیں، اور اس کے بعد ہم نے فوراً ہی گرفتاری بھی کر ہی لینی ہے۔ یوں وہ عورت قانونی طریقے سے قانون کی تحویل میں دے دی گئی۔ پولیس نے 2 آدمی باہر بٹھا دیے کہ تاکہ وہ عورت کہیں بھی نہ جا سکے۔ وہ دونوں مستقل کھڑے کمرے کے دروازے کے پاس پہرا دے رہے تھے، اور یہ حکم تھا کہ جیسے ہی وہ عورت ہوش میں آئے فوراً اعلیٰ حکام کو اطلاع دی جائے، پھر کارروائی شروع کی جائے۔ ڈاکٹر فائزہ میرے قریب آئیں اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگیں، دیکھ لو سب تمہاری کچھ وجہ سے ہوا، اگر تم اس کو گود سے بچہ نہ پکڑتے تو ہم سب کو یہ نہ شروع کر دیں، تو وہ کسی اور ہسپتال میں چلی جاتی۔ اب سب کچھ ہمارے ہسپتال میں ہو گیا اور ہم سب مشکل میں پھنس گئے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور کہا، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو صرف ایک بچے کی جان بچائی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ نے سخت لہجے میں کہا، اب تم اسی عورت کے پاس جا کر بیٹھو، جسے اسے ہوش آئے فوراً اسے یہاں سے روانہ کر دو، مجھے اور کوئی تماشا نہیں چاہیے، یہ سارا تماشا تمہاری وجہ سے کھڑا ہوا ہے، اب باقی کا سارا بوجھ تمہیں ہی اٹھانا ہوگا اور سب کچھ تم ہی ہینڈل کرو گے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہوگا، اور میں نے اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ عورت آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بھی کھولی تھی اور پھر ہونٹ ہلائے اور ایک ہی بات بار بار دہرانے لگی، بچہ بچہ، بچے کو بچاؤ، بچے کو بچاؤ۔ اس کی کمزور سی آواز سن کر مجھے ایک لمحے کو ترس بھی آیا لیکن غصہ بھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ سب حالت، یہ مصیبت اسی وجہ سے ہے کھڑی ہوئی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بچے کو تو ہم نے بچا لیا، تم بچہ لے کر بھاگ گئی تھی اور ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے بھاگی ہوگی، کون ہو تم اور یہ سب کچھ تم نے اتنی بڑی مشکلوں سے کہا؟ کہ میں MNA صاحب کے گھر پر نوکری کرتی ہوں، وہاں کی نوکرانی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اچھا تو تم ہو، نہیں انہی کا بچہ اٹھا کر بھاگ گئی، پیسوں کے لالچ میں ہوگا نا تم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میری وجہ سے ہسپتال میں یہ کہانی بن گئی، نہ میں تمہاری مدد کرتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ مجھے تو صاف حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تمہیں ہوش میں آئے میں فوراً پولیس کو اطلاع کر دوں، لیکن اس وقت میرا غصہ مجھ پر غالب آ گیا اور میں اپنا غصہ تم پر نکالنے میں لگ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جیسی نوکرانیاں ہی ایسے حالات پیدا کرتی ہیں اور اب الٹا ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ اس عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بچہ کہاں ہے، مجھے بچہ دکھاؤ۔
کہاں ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ بچہ اب یہاں نہیں ہے، اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت تڑپ کر بولی، نہیں نہیں، وہ اس بچے کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس بچے کو کچھ بھی کر دے گا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی تھی اور طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس بچے کا باپ ہے، اتنا امیر آدمی ہے، ایم این اے اپنے بیٹے کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ یہ تو اس کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس کی نسل کا وارث ہے۔ امیر لوگ ایسے بچوں کو اپنی زندگیوں میں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، پھر وہ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ مل کر آئی کلاؤڈ صاف کرتا ہے، اور تم جو ان کا بچہ چرا کر بھاگی ہو اب ان کا الزام لگا رہی ہو، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ عورت بار بار روتے ہوئے کہتی رہی، نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں اس بچے کو انہی سے بچانے کے لیے بھاگی تھی، خدا کے لیے پولیس کو بلاؤ، وقت بہت کم ہے، اگر پولیس وقت پر نہ پہنچی تو وہ اس بچے کو ختم کر دے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں سوچا، شاید ہوش میں آتے ہی یہ پاگل ہو گئی ہے یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اور لیکن پھر مجھے ایک لمحے کے لیے جھجک ہوئی، کہیں یہ سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ میں نے فوراً پولیس کے سپاہیوں کو کہا اور اپنے افسر کو فون کرو اور بتاؤ کہ عورت ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ فون ملا کر بات کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے، سر ابھی یہاں نہیں آ سکتے، وہ ایک اور معاملے کے سلسلے میں ایم این اے کے گھر گئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسا معاملہ؟ تو ایک سپاہی بولا، وہاں ایک عورت نے فون کیا تھا، کہا کہ یہ ایم این اے اپنے چھوٹے نومولود بچے کا دشمن بن گیا ہے، اسے بچانا ہوگا، اس لیے ہمارے افسر بڑے وہاں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں رہ گیا، میرے قدم ایک دم جیسے زمین میں جم کے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ عورت جو بار بار کہہ رہی تھی یہ بچہ خطرے میں ہے، اصل میں سچ بول رہی تھی، اور جو باتیں ابھی تک مذاق یا جھوٹ سمجھ رہا تھا وہ حقیقت نکلی۔ اب دعا یہی تھی کہ پولیس وہاں وقت پر پہنچ جائے اور بچے کو بچا لے، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر ایک باپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کا جواب صرف اسی بوڑھی عورت کے پاس تھا۔ میں واپس آیا تو وہ عورت بہت ہی بے قرار تھی، اس کے جسم کے ایک ایک انگ میں کپی سی تاری تھی اور نرسیں بھی اسے سنبھالنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی روک رہا ہو اور وہ کسی قیمت پر رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں نے اس کے کندھے کے قریب جا کر نرم لہجے میں کہا کہ تم پرسکون ہو جاؤ، پولیس وہاں جا چکی ہے، وہ اس بچے کو بچانے کے لیے گئی ہے اور امید ہے کہ وہ بچا لے گی۔ اب مجھے تم صاف صاف بتاؤ اصل کہانی کیا ہے اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ عورت میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رونے لگی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس نے کمزور آواز میں کہا، بات یہ ہے کہ بڑے صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی تھی، ان دونوں کے درمیان شروع سے ہی نفرت ہے اور بیزاری تھی، ان کی شادی بھی کسی محبت یا چاہت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف جائیداد کے معاملے میں ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور عمر میں بھی بڑی کم تھیں، لیکن بڑے صاحب کو تو آپ نے خود دیکھا ہے، ان کا مزاج سخت اور چہرے پر ہمیشہ غصے کی لکیریں کھینچی ہوتی تھی۔ اصل میں یہ سب ان کے والدین کا کیا ہوا تھا، انہوں نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ بچانے کے لیے زبردستی شادی کر دی اور یوں ایک ناپسندیدہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اس رشتے کو 10 برس ہو گئے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑے صاحب کی بدگمانی اور سخت مزاجی میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر بیگم صاحبہ کی زندگی دکھ اور تنہائی میں ڈوب گئی۔ لیکن پھر ایک دن بیگم صاحبہ غصے کی انتہا ہو گئی، اس نے صاف صاف کہہ دیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ بڑے صاحب کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے، ان کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی اور یہی ان کے دل کی سب سے بڑی چبھن تھی۔ بیگم صاحبہ اپنی جوانی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئیں جو ان کے دل کے قریب تھا، انہوں نے اب تنہائی میں اس کے ساتھ بانٹی تھی،
اس تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے بیگم صاحبہ نے یہ دنیا میں بچہ ہی لے لیا اور قریب 1.5 ماہ تک اسے چھپا کر رکھا۔ لیکن اگر آخر کار بڑے صاحب کو حقیقت کا پتہ چل گیا اور جب یہ راز ان کے سامنے کھلا تو گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے بیگم صاحبہ پر الزام لگا کر اس نے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دی، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ نے پر ظلم اور بچے کے خلاف نفرت کی آگ میں وہ جل اٹھے تھے۔ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تڑپتے دیکھا، ان کی آہیں سنی، ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھے، اور ساتھ ہی بڑے صاحب کی سختی اور ظلم کو بھی دیکھا۔ بڑے صاحب نے صاف کہہ دیا تھا وہ اس بچے کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ وہ اس بچے کو اپنی بیوی کا گناہ سمجھتے تھے اور اسی گناہ کی نشانی مٹا دینا چاہتے تھے۔ میں نے میری بیوی کا ہم سب یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، اور ایک دن موقع دیکھ کر میں بچے کو اٹھایا اور بھاگ نکلی تاکہ اس کی جان بچا سکوں۔ جب میں بھاگ رہی تھی تو بارش شروع ہوئی۔ بچے کو بھی بچایا لیکن چادر میں پر ڈالی، لیکن پھر اس کے جسم پر ٹھنڈ کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لرزنے لگا اور سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ میں اسے بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، لیکن میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میں اسے آپ لوگوں کے حوالے کیا تو میری نیت یہی تھی کہ شاید آپ لوگ جسے اس کی جان بچا سکے، لیکن میں خود نکلنے لگی تو راستے میں بڑے صاحب کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مارا پیٹا اور بار بار پوچھنے لگے کہ بچہ کہاں؟ میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری حالت بری ہو گئی اور میں خود ہی بمشکل سے ہسپتال پہنچی تھی۔ دروازے پر میرا جسم جواب دے گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ چیختی ہوئی بولی کہ میں نے بچہ اغوا نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کی جان بچانے کے لیے اسے وہاں سے لے کر نکلی تھی، لیکن تم لوگوں نے دوبارہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا جو اسے ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ شخص جو اسے اپنی عزت کا دشمن سمجھتا تھا، وہ شخص جو اسے اپنے گناہ کی یادگار مانتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ جب ہم نے اس کی یہ لرزہ خیز کہانی سنی تو ہمارے ہاتھوں سے زمین نکل گئی۔ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم نے سوچا تھا بھی نہ تھا کہ اصل بات یہ نکلے گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک باپ کہلانے والا شخص اپنے ہی خون کا دشمن بن جائے۔ ڈاکٹر فائزہ بھی پاس کھڑی تھی، وہ بھی خاموشی سے ساری کہانی سن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی حیرت اور صدمے کے آثار نمایاں تھے، اور چہرے پر بھی صدمے کے ساتھ ہمیں اندازہ نہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا بھیانک رخ اختیار کر جائے گا۔ ہم سر جھکا کر سوچتے رہ گئے اب ہمارے اختیار میں کیا تھا۔ ہم تو صرف ڈاکٹر تھے، ہماری ذمہ داری مریض کو بچانا تھی، نہ کہ گھر کی سازشیں اور خاندانی دشمنیاں حل کرنا۔ ہم وہاں جا کر بھی کر کیا سکتے تھے؟ ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہماری زبان سے یہی نکلا کہ ہم اس والے تو نہیں تھے، لیکن دل میں اتنی آس امید تھی کہ پولیس وقت پر پہنچ گئی ہوگی اور اس معصوم کو بچا لیا ہوگا۔ مگر یہ خیال بھی دل میں ڈسنے لگا شاید وہ بچہ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے اس کا اتنا گہرا افسوس ہوگا جو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ یہ ایک وفادار نوکر تھی، اس لیے اس کی بے چینی بالکل جائز تھی، کیونکہ اس بچے کو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب ہو چکا، اس کے جسم پر زخم تھے، اس کی ہڈی پستی تک ٹوٹنے کے قریب لگ رہی، لیکن پھر بھی وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی اور ایک ہی جملہ دہراتی، بچے کو بچانا ہے، بچے کو کچھ نہ ہو۔ ہم نے بہت سمجھایا لیکن اس کے کانوں پر جوں نہ رینگتی۔ آخر کار ہمیں اس کو نیند کی دوا دینی پڑی تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکے، کیونکہ اس کے زخموں کو آرام کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اسی طرح سے بے چین رہتی تو شاید زیادہ وقت تک وہ زندہ بھی نہ رہ پاتی۔ اس لیے سکون کی
وقت بھی نہ رہتی۔ سکون کی دوا دینے کے بعد ہم نے پولیس والوں کو فون کیا، ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں بھی بے چینی تھی۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے آیا وہ معصوم جس کی خاطر اتنا بڑا ہنگامہ کیا گیا وہ زندہ سلامت ہے یا نہیں۔ پولیس والوں نے بتایا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے تھے اور بچے کو بڑی کامیابی کے ساتھ بچا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بی بی نے اپنے شوہر یعنی ایم این اے کے اقدام قتل کا پردہ درج کروا دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کیونکہ وہ ایک طاقتور سیاستدان ہیں، ان کے تعلقات بہت دور تک پھیلے ہیں، اس لیے وہ زیادہ عرصہ جیل کے اندر نہیں رہیں گے۔ پولیس والوں نے بھی اس واضح انداز میں کہا تھا کہ تم نے بیوی کو مشورہ دیا ہے اگر مجھے اپنی جان اور اپنی اولاد کی سلامتی عزیز ہے تو وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ وہ طاقتور لوگ جب انا پر آتے ہیں تو کسی کی جان لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے قانون توڑ سکتے ہیں، تو ایک عورت اور ایک بچے کی جان ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر میرے دل میں خوف اور غصے کی ایک عجیب حالت ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے شکر ادا کیا کہ کم از کم بچہ ابھی تک اپنی ماں کے پاس زندہ سلامت موجود تھا۔ پولیس والا دراصل نیک نیت انسان تھا، اس نے مزید کہا اس بوڑھی عورت کو اس کیس میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اس نے صرف اچھائی کرنے کی کوشش کی، اور قانون میں اگر انصاف باقی ہے تو اس عورت کی سچائی کی وجہ سے بچایا جائے گا۔ اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر بچے کو بچانے کی کوشش کی اور یہی اس کا جرم بن گیا۔ اگرچہ پولیس کا کام مجرموں کو پکڑنا ہے، سزا دینا ہے ان کا کام نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور اس آدمی کو بھی سزا دیتا، کیونکہ پہلے اپنی بیوی کو دھوکے سے شادی میں باندھ دیا اور پھر کمزوری کو چھپانے کے لیے معصوم عورت کی زندگی برباد کر دی، پھر اپنی غیرت کے نام پر اپنے بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس والے نے کہا کہ عورت نے چاہے گناہ کیا ہے لیکن اس گناہ کے اب معصوم بچے کا کوئی قصور نہ تھا، اس کے باوجود وہ اپنی جان سے محروم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کرنے والا شخص بھی پھر بھی با اثر ہے اور زیادہ دیر تک اندر نہیں رہے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ بی بی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے درست ثابت ہوگا۔ اب وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال وہ شخص حراست میں ہے اور بی بی اپنے بچے کو لے کر حویلی چھوڑ گئی۔ میں نے پولیس والے کی یہ باتیں سن کر کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس بوڑھی عورت کا بندوبست کرتا دیتا ہوں، اور جیسے ہی میں نے اس کی حالت بہتر ہوگی ہم اسے ہسپتال سے روانہ کر دیں گے۔ یہ بیچاری دھکے کھاتی پھرے گی کہاں، اس نے تو اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا، اب ہمیں اس پر رحم کھانا چاہیے اور اس کا سہارا بننا چاہیے۔ ہم نے یہی کیا اور اس کی حالت کچھ سنبھل گئی، ہم نے اس کو جانے کی اجازت دی، لیکن جاتے وقت اسے اپنا نمبر دیا تاکہ کوئی مشکل پیش رفت ہو یا کوئی بچے کے بارے میں خبر ملے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے اس عورت کی کال موصول ہوئی، اس نے خوشی کے ساتھ بتایا کہ بی بی بچے کو لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی اور فی الحال میرے گاؤں میں ہی آ کر رہنے لگی ہے۔ بی بی کے اپنے گھر والے بھی کسی کمزور خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی طاقتور انسان ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن فی الحال اس بی بی نے طے کیا ہے کہ وہ کھلے عام سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ دشمن اب بھی طاقتور ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ بچہ بالکل صحت مند ہے اور اپنی ماں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی ہنسی بھی لوٹ آئی ہے، اس کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ جو پہلی بار جب میں نے اسے نرس کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا تب دیکھی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میرے دل کو سکون آ گیا، مجھے لگا میری ساری محنت رنگ لے آئی، میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے جب موت اور زندگی کی کشمکش میں سانسیں لے رہا تھا اور ہم نے اسے بچانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی، اور صرف اس لیے کہ جو طوفان اٹھا وہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ یہ جان کر کہ وہ بچہ اب اپنی ماں کے پاس ہے، صحیح سلامت ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔
میرے دل نے بار بار شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا واقعی بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے مسئلے اور بڑے بڑے تماشے بھی ہوتے ہیں۔ دولت، طاقت اور شہرت کے پیچھے کیسی کیسی کالی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور عام لوگ تو صرف ظاہری چمک دمک دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے گھروں کے اندر ظلم و جبر اور دھوکے کی وہ داستانیں ہیں جو باہر کی دنیا تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو نہایت ہی خوبصورت اور معصوم تھا، وہ اپنی ماں کے پاس تھا اور صحیح سلامت ہے۔ آگے کیا ہونا ہے یہ کسی کو بھی بس میں نہیں، لیکن کم از کم ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ایک جان جو موت کے قریب تھی وہ بچ گئی، اور ماں کو اس کا بیٹا واپس ملا۔ اب چاہے آنے والے وقت میں بیوی کا اصل باپ اپنے بیٹے کو قبول کرے نہ کرے، یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہوگا، لیکن فی الحال وہ زندہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ کہانی میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی، کیونکہ اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح طاقت اور انا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور کس طرح ایک شخص اپنی جھوٹی غیرت کے لیے اپنے ہی خون کو ختم کرنے پر آتا ہے، اور کس طرح ایک کمزور سی نکرانی اور وفاداری کے جذبے کے تحت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک معصوم کی جان بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ آخر میں یہ کہانی میرے دل پہ نقش چھوڑ گئی کہ انسان کی اصل عزت دولت، طاقت یا رتبے سے نہیں، بلکہ اس کے کردار اور نیت سے ہے، اور ایک معصوم کی مسکراہٹ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔